میں جو ہے دلائل سے بھرا پڑا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دلائل ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، جو لوگ اس کو یقین سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سچی کتاب ہے اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہمارا فرض ہے، ان لوگوں کی یہ رہنمائی بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، اور اس کے اندر ان کو دلائل بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر معجزے کی ان کو ضرورت نہیں رہتی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر ساتھ ہی اسی ضمن میں فرمایا قرآن سننے کے آداب بیان فرمائے کہ جب بھی قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو، اس دوران باتیں نہ کیا کرو، بالکل توجہ اپنی پوری کی پوری قرآن کی طرف کر لیا کرو۔ لعلکم ترحمون، ایسا کرنے سے تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور اس کے انڈر ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کریں، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً اور آہستہ آہستہ، ودون الجہری من القول اور آواز اونچی کیے بغیر، بالغدو والآصال، صبح اور شام، یعنی ہر وقت، ہر حالت میں، ہر لمحہ، کبھی زبان سے، کبھی زبان بند کر کے دل میں، کبھی اونچی آواز میں گڑ گڑا کے، یعنی تھوڑا تھوڑا سا اونچی آواز میں، کبھی بالکل آہستہ آواز میں، اور صبح و شام ہر حالت میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہ ہوں، غافل نہ ہوں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، پھر فرمایا کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں رہتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت میں تو فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت نہ کر رہے ہوں۔ تو اگر تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کی یاد میں رہو گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اب تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ غیر مسلم جو ہیں، وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے مسلمان ہیں جو غافل تھے دین سے، وہ بھی واپس دین میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، کیونکہ واحد ہمارا دین اسلام ہی ہے جو انسان کو پرسکون زندگی اور اطمینان والی زندگی بخشتا ہے، ورنہ جتنی پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر اور جتنی مشکلات ہیں، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس اپنی زندگی ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو اسلام کی آغوش میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، اور وہ غیر مسلم جو شروع سے مسلمان نہیں تھے، اور وہ مسلمان جو ٹھیک پوری طرح سے مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی جو ہیں دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ساری راحت اور سکون ہے ہی اس میں۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے جینا بالکل آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ یہ گھڑی ہمیں عطا فرماتا ہے، اس میں بیٹھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو سیراب فرما دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق